اللہ رب العزت اس قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو روشن دلیلوں کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ہدایت ان کو دیتے ہیں جو ہم سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدایت تو صرف اس قرآن میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہے کہ جب جو انسان ہدایت کا طلبگار ہو اور وہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے۔ اچھا، اب تو ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھا یقیناً ساری دنیا کے انسان عربی زبان پر عبور حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے بے شمار علماء حق نے قرآن مجید کا ترجمہ کر دیا ہے یا اس کے مفہوم کا ترجمہ کر دیا ہے۔ تو اس قرآن کا حق یہی ہے کہ آپ قرآن کی ہر آیت کو سمجھ کر پڑھیں۔ اچھا، وہ روشن دلیلیں کیسے سمجھ میں آئیں گی آپ کے اگر آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی یہ بتایا ہے کہ مومن کون ہے۔ اچھا، یقیناً آپ سب سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں بتایا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن بیان کیا جاتا ہے اور اس کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور قرآن کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، وہ لوگ تھر تھرا جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کے دل کیسے ڈریں گے اگر آپ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ تو آپ کے دل کس طرح سے تھر تھرائیں گے، آپ کس طرح سے کانپیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ بغیر سمجھے ساری زندگی صبح شام قرآن پڑھتے رہیں، نہ آپ کے دل تھر تھرائیں گے، نہ آپ کے سامنے آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں گی، بس آپ خالی واہ واہ کرتے رہیں گے، جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میری ان تمام پڑھے لکھے لوگوں سے یہ گزارش ہے، پڑھے لکھوں سے جن کو عربی زبان پر عبور حاصل نہیں ہے، اچھا وہ قرآن جتنا بھی پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھیں یا 1 گھنٹہ پڑھیں یا اس سے زیادہ، وہ اپنی زبان میں رک رک کے غور سے اسے پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے 1-2 دفعہ پڑھنے کے بعد بھی، تو آگے نکل جائیں۔ آگے اللہ پاک خود سمجھا دیں گے، اور اللہ کو اس بات کا اختیار ہے، اور اللہ کو یہ بات پتہ ہے کہ کون قرآن سمجھنا چاہتا ہے۔ جو سمجھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کی از غیب سے مدد فرما دیتے ہیں۔ یہ ہر ایمان والے کا یقین اور کامل ایمان ہے کہ اللہ رب العزت از غیبی مدد کرتے ہیں اور از غیب سے سمجھا دیتے ہیں۔ اب وہ کیسے سمجھا دیں گے اللہ کا کام، لیکن کوئی سمجھنا چاہے۔ اور اللہ پاک کو جو مطلوب ہے بات، وہ یہی مطلوب ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے وہ قرآن کو صبح شام بار بار سمجھ کر پڑھیں۔ اچھا، بغیر کوئی طلسماتی کتاب، نعوذ باللہ من ذالک کی کوئی طلسماتی کتاب تھوڑی ہے کہ اس کو ہم پڑھیں گے تو جناب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ وہ سب ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر بھی کبھی آپ سے بات کریں گے، لیکن اس کو سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اچھا، جب آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر اللہ کی جو روحانیت ہے وہ دل میں اترے گی، اور اس کے اثرات آپ کے جسم پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کے کردار پر اثر کرے گی۔ ورنہ ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے، مشرک کہتے رہیں گے، منافق کہتے رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک گستاخ رسول کہتے رہیں گے، گستاخ صحابی کہتے رہیں گے، الگ الگ مسجدیں منائیں گے، الگ الگ عبادتیں کریں گے، ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں گے،
یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ اب تو ماشاءاللہ سے لوگوں میں شعور آ گیا ہے اور اللہ نے بہت آسانیاں کر دی ہیں، تو باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں تو الحمدللہ رب العالمین ایک دنیا دار آدمی بھی ہوں مکمل طور پر، اچھا ماڈرن بھی ہوں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے قرآن سے غافل رہتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں جتنی بھی ممکن ہوتی ہے، تو اپنے آفس میں رکھتا ہوں، اپنی دکان میں قرآن رکھتا ہوں اور سمجھ کر پڑھتا ہوں، گھر میں رکھتا ہوں، میں بغیر سمجھے قرآن ہی نہیں پڑھتا اچھا مجھے ایسا لگتا ہے میں گستاخی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے کوئی شخص تھوڑی جائے گا جیسے پشتو نہیں آتی، وہ کوئی بہت بڑا پشتو کا عالم آیا ہوا ہو، بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا کوئی عالم آیا ہوا ہو جو پشتو میں تقریر کر رہا ہو اور آپ کو پشتو نہیں آتی، آپ اس کی تقریر سننے جائیں گے؟ ہاں، اگر آپ کا کچا عقیدہ ہے تو آپ یہ سوچ کے تو چلے جائیں گے چلو یار اس کی تقریر سننے کا ثواب ملے گا۔ اچھا ثواب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن پہ بھی غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے علم کے مطابق ثواب اللہ کی رضا ہے، بس یہ بات یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو آپ قرآن پڑھائیں، لیکن سمجھا کر پڑھوائیں۔ اگر آپ کا قیامت کے دن پر اللہ سے ملاقات پر یقین ہے تو، ورنہ آپ جانے آپ کا کام ہے۔